دینے پر کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جب ہدیے کا گیت گایا جاتا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں دیا جائے، بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں، لیکن کیسے؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا ہمیں سکھاتی ہے؟ بائبل مقدس کا آغاز یعنی شروع پیدائش کی کتاب سے ہوتا ہے اور عبرانیوں کے خط کا کہا گیا ہے۔ آج ہم خوشحالی کے پیغام کو مختلف آیات سے سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کس طرح برکتوں سے نوازتا ہے اور کس طرح ہماری برکتیں بڑھتی ہیں۔ دیکھیں گے میرے عزیزو، اور جو اس سے عمل نہیں کرتے، اس عمال نہیں اپنے پورے کرتے اور دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ان کو خدا کیا کرتا ہے؟ ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتا ہے۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مطلب ہے کہ وہ آدمی خالی ہاتھ رہتے ہیں، ترقی نہیں کرتے، صرف کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ان کی ترقی نہیں ہوتی، ان کی خوشحالی نہیں ہوتی۔ عزیزو، پوری بائبل مقدس میں دنیا میں دو طرح کی ترقی انسان کرتا ہے، نبیوں نے بھی کی اور اس زمانے کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ جسمانی ترقی حاصل کرنے کے لیے اس پر بہت ضروری عمل کرنا ہے، اور روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے یعنی آسمانی بادشاہی میں جانے کے لیے بھی اس پر بہت ضروری کیا کرنا ہے؟ کلام پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہماری جسمانی اور روحانی ترقی رک جاتی ہے، یعنی ہماری برکتیں رک جاتی ہیں اور دروازہ برکتوں کا بند ہو جاتا ہے۔ نہ جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر ہمیں برکتیں ملتی ہیں، نہ روحانی طور پر، بلکہ وہ کلام کی آیت پوری ہوتی ہے کہ میں اپنا میل، جس طرح آج بارش ہو رہی ہے، نیک اور بد دونوں پر برساتا ہوں۔ وہ کھانے کے لیے دونوں کو روٹی دیتا ہے، لیکن ایک انسان ہمیشہ ہاتھ ایسے رکھتا ہے اور خالی رہتا ہے، اور ایک انسان برکتوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے پاس دنیاوی طور پر بھی ہر چیز آ جاتی ہے اور روحانی طور پر بھی ہر چیز آ جاتی ہے۔ لیکن کس طرح؟ جیسا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، دینے پر خدا کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، ہم اس پر اکثر لوگ بحث کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور بہت غلط خیال رکھتے ہیں، اور خادمین کے بارے میں اور چرچز کے بارے میں بھی بہت غلط خیال رکھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا تو یہ منشور ہوتا ہے، جب ایسے کلام دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں خاص طور سے صرف ایک چیزاں نہیں کہی ہوتی ہے، سوائے تو اور کوئی کلام انہوں نہیں آتا، سوائے وائے۔ کیا کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا کلام مقدس میں یہ درج ہے کہ اسی سے ہوتا ہے؟ آج ہم اس کے تقریباً 8 ٹاپک ہیں، 8 پہلو پر غور کریں گے کہ کیا ہماری برکتیں رکتی ہیں، ہمیں برکت ملتی ہے، لعنت ملتی ہے، کیا ملتا ہے خدا کو دینے پر؟ ہم بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم خادموں کا احتساب کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کئی بار ہم سے بھی یہ سوال ہوئے کہ جڑے دیتے نہیں یہ نہیں کرتے گا، اور بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کا حساب لیا جائے۔ کیوں بھائی؟ لکھا ہوا نہیں، لکھا ہوا، خدا میں نہیں یہ سکھاتا، اس کا ذکر کہیں نہیں پایا جاتا۔ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ پہلا دیکھیں گے عبار کی کتاب، اس کا 27 باب اس کی 30 آیت، عبار 27 باب اس کی 30 آیت۔ 8 حوالہ جاتا ہے، ذرا جلدی نکالیے گا تاکہ اس پہ تھوڑا تھوڑا ہم سیکھ سکیں۔ اس کی 30 آیت، آخری باب ہے عبار کا۔ جی بیٹا پڑھیں۔ پڑھو پڑھو۔
خدا کے پاک کلام لکھا ہے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دائی کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خدا کی ہے۔ آمین۔ خدا کی پہلا ہمارا ہنٹ ہے خدا کی۔ وہ کہتے ہیں خاص زمین کی پیداوار۔ پہلے دور میں کیا تھا؟ کھیت بوئے جاتے تھے، درخت کی پیداوار، یہ ان کے پھلوں کا ہدیہ کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا۔ لیکن ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ وہ پہلے نمبر پہ کہتا ہے کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ خدا کو دیو تاکہ تمہیں بھی کیا دیا جائے؟ اس کے عوض برکت دی جائے۔ اگر زمین کی پیداوار وہ دیتے تھے تو ان کی زمین بہت زیادہ پیداوار دیتی تھی۔ ان کی زمین کا کبھی بھی کچا پھل نہیں جھڑتا تھا۔ وہ درختوں کی پھلوں کی پیداوار سے دیتے تھے تو ان کے درختوں میں کبھی کمی نہیں آتی تھی، کوئی درخت سوکھتا نہیں تھا، بلکہ وہ وقت پر پھلتا تھا۔ میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کے 18 باب کی 21 آیت میں خدا میں سکھاتا ہے یہ سب کس کا موروثی حصہ ہے؟ جو ہم خدا کو دیتے ہیں یہ سب موروثی حصہ یعنی وراثت میں ملتا ہے اس شخص کو۔ کس کو؟ پڑھیں گے بیٹا 18 باب اس کی 21 آیت۔ اور بنی نادی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو کمال استعمال کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری خدائی کی معروفی حصہ دیا۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بنی لاوی کون ہے؟ جو کاہن ہے، خدا کے خادم ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری دائیکی کا حصہ جو بنی اسرائیل لے کر آتی تھی موروثی طور پر کس کے حق میں کر دی؟ خادموں کے حق میں کر دی، جو خدا کے گھر کی کیا کرتے ہیں؟ جو آپ تک خدا کا کلام پہنچاتے ہیں، جو آپ تک خدا کے منہ کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ موروثی حصہ کر دیا، اس کی وراثت میں کر دی۔ پھر ہم کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں خاتموں کے اوپر سوال کرنے، ان کے اوپر بحث کرنے؟ پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی، اور خاص کر بھائی مشن والے تو بس یہ ہوئی پہلے رہتے ہیں، یہ ہوئی انہوں کا کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ خدا کسی مشن کسی بھی منسٹری میں نہیں کہتا، بلکہ خدا کہتا ہے کہ جو لاوی ہیں ان کا یہ کیا ہے؟ موروثی حصہ ہے، وہ وارث ہے اس کے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے پاس ایک دنیاوی مثال ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمارا باپ ایک گھر کر کے جاتا ہے تو وہ گھر کا مالک کون بنے گا؟ باپ کے بعد ہم بنتے ہیں۔ جو کچھ خدا کا ہے وہ خدا کے خاتموں کا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ راجی پادری صاحب ہم خدا کے خاتموں پہ انگلی نہیں کرتے تو اپنی برکتوں کو روک دیتے ہیں۔ ہماری برکتیں بڑھتی نہیں ہیں، ہماری برکتیں وہی ہوتی ہیں جتنا آیا کھا لیا اور چلے گئے دنیا سے۔ اور دوسرے لوگ کس طرح بڑھ جاتے ہیں؟ دوسرے لوگ خدا کے دیے ہوئے میں سے ہمیشہ دیتے ہیں، بہت سے طریقوں سے دیتے ہیں، اور چاہے وہ غلط کام ہی کر رہے ہیں لیکن ان کا بڑھتے چلے جاتے ہیں، دن بہ دن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پہلا دن لو جی چھاپی لانا تھا، ریڑھی پہ گئی اور دکان پہ گئی، ان کا بڑا بزنس ہو گیا، منڈی جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہم نہیں بڑھ سکتے؟ کیا ہماری برکت ایسی نہیں ہے؟ کیا خدا نے ہمیں اس یہاں کا لیول رکھا ہے؟ ہمیں بھی اس نے مالوسی طور پر بڑا لیول رکھا ہے، لیکن اگر ہم اس کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی برکتوں میں جسمانی اور روحانی طور پر بڑھنا پڑے گا، دونوں طریقوں سے، کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ دنیا میں آیا، لیکن کب ہمیں ملے گا؟ جب ہم اس کے عوض اس کی حضوری میں آئیں گے، اس کو دیں گے۔ تو برکتیں کیسے بڑھیں گی؟ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری دینے والی چیز اب کہاں دینا چاہیے؟
کہ خدا کہتا ہے جو کچھ دینا ہے کہاں دینا چاہیے. آج ہم اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھیں گے. استثنا اس کا 12 باب اس کی 11 آیت کہ کہاں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی سوالات کیے جاتے ہیں. یہ لے لو. استثنا 12 باب اس کی 11 خدا کے پاک میں لکھا ہے، تو وہاں جس کے جگہ کو خداوند تمہاری خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے، وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی اپنی سوکھتی قربانیاں، اپنے ذبیحے اور اپنی دعیتیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خدا کے لیے مانی ہو. آمین. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں کہاں لے کر جانی ہے، کس کو دینی ہے. خدا کے گھر میں جہاں خدا کا مسکن بنا ہو، اپنے چرچز میں قربانیاں، شکر گزاریاں، ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے، منت جو مان لے کیا فلانی چیز کا خدا لے کر دینا، لازمی لے کر. ہدیے جات، دعیتیاں کہاں؟ خدا کے گھر میں. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ اس پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سیکھتے، ہم کیا کہتے ہیں، اگر ہماری سیلری آتی ہے، اس دور میں پھل تھے، لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں لوگ نوکری پیشہ ہیں. جب ان کے پاس سیلری آتی ہے تو سب سے پہلے وہ کرتے ہیں، یہ کرایہ ہو گیا، بچیاں کی فیس ہو گئی، ساڈا مہینے کا خرچہ ہو گیا، فلانے کا قرضہ لیا سی ہو گیا. خدا کا حصہ پہلے نکالنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو میرے عزیزو ہم خدا سے دور ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہی کہ بڑے خدا پرست ہیں. پھر ہماری برکتیں کیوں رک جاتی ہیں، ہمارے گھروں کی پرابلم کیوں بڑھتی چلی جاتی ہے، ہمارے مسائل کیوں بڑھ جاتے ہیں. ہم تھوڑا لاتے ہیں اور وہ بڑھتا ہی نہیں، اگر زیادہ لائیں تو وہ کم پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم میرے گھر میں اپنے پورا دعیتیاں نہیں لاتے، اپنے ہدیہ جات نہیں لاتے، اپنی قربانیاں، اپنی شکر گزاریاں، اپنی منتیں جو مانتے ہو وہ نہیں لاتے. پھر کیسے ہمیں برکت ملے گی، کیسے ہمیں خدا دے گا؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا جناب دے گا جی، وہ دعا کرو خدا دے گا. نہیں، وہ دعا سنی جائے گی، نہیں وہ خدا دے گا. جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے، کلام پر، آپ روحانی اور جسمانی دونوں طور پر رک جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ میں بڑا خدا نہ چل رہا ہوں، میرے نال خدا بڑا چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ انسان ہوتے ہوئے ایک دائرہ میں رہتے ہیں، ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں اپنے چاروں طرف. ایک تو بار میں نکلنا ہی نہیں. پاوے جو مرضی خدا کا کلام کہتا رہے، اس کا بندہ جو مرضی مجھے پہنا رہے، میں دائرے تو باہر ہی نہیں جاتا. میں پڑھ لیا بس ٹھیک، اس پہ عمل نہیں. ہم اس میں سیکھ رہے ہیں. تیسرا ہم نے سیکھا کہ وہاں دینا کہاں؟ جہاں خدا کا گھر ہے، خدا کا خادم ہے، وہاں جا کر. یہ نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں جناب چرچ یو پی میں یا پینٹیکوسٹل میں یا IFTF میں، اور جا کے دوسرے پاسبان کو جا کے آپ اپنی شکر گزاریاں، دعیتیاں دیکھیں. خدا ایسے بھی قبول نہیں کرتا. جہاں آپ کا چرچ ہے، کہتا مثلاً میں میرے گھر میں لاؤ، جہاں آپ ریگولر جاتے ہیں، جو خاتم جس کو لکھا ہے میرے معروفی حقدار ہیں اس کے، وہاں جا کر دو تاکہ خدا آپ کو ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے برکت دے اور آسمان پر جیسے بخور کی مانند آپ کے ہدیہ جات کی خوشبو جائے تو آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں برکتیں بڑھنا شروع ہو جائیں. میرے عزیزوں یہ بھول جائیں کہ خدا نہیں پکڑتا، خدا پکڑتا ہے. خدا ہمیں اس کا عوض بدلہ دیتا ہے. خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے کہ ہم جب دیتے ہیں تو کیا ہم ایمانداری سے دیتے ہیں. خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمانداری سے دینا ہے.
جو ہدیہ جات خدا کے گھر میں لانے ہیں وہ کیسے لانے ہیں؟ ایمانداری سے۔ کیا ہم ایمانداری سے لاتے ہیں؟ دوسرے تواریخ اس کا 31 باب اس کی 12 ہے۔ دوسری تواریخ، اور پھر آپ کے پاس بھی ہے مائک، آپ نکالنے تو پڑھا کریں، آپ بھی بیٹا پڑھ سکتے ہیں تو نکالنے تو پڑھا کریں، کیونکہ پڑھنے سے بھی برکت ملتی ہے۔ جی پڑھیں، کس نے نکالا ہے؟ 31 باب کی 12 ہے۔ آپ کے پاس مائک بھی ہے؟ اویس مائک کو تم واز مائک بھی واز اور وہ ہدیے اور یقیاں اور مقدس کی ہوئی چیزیں دیانتداری سے لاتے رہے، اور ان پر کننیا لاوی مختار تھا اور اس کا بھائی سمین نائب تھا۔ آمین آمین۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ اپنی دائیکیاں ہدیے اس کے ساتھ لاتے تھے، ایمانداری کے ساتھ، یعنی پورا ہدیہ، پوری دائیکی جو وہ ٹھہراتے تھے خدا کی حضوری میں نے 10واں حصہ دینا ہے تو پورا دینا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمانداری سے کرتے ہیں یہ کام؟ ہم ایک ورڈ یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں جو کچھ نہ دیتا ہے، نہیں میرے دیدو ایمانداری کے ساتھ۔ اگر اس میں دیکھیں ایمانداری میں تو آپ کو حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی بائبل میں ملتی ہے۔ انہوں نے ٹھہرایا کہ میں یہ گھر بیچ کر خدا کی حضوری میں لے جاؤں گی اور دوں گی رسولوں کو۔ جب وہ دونوں میاں بیوی گھر بیچ کر وہ رقم لائے تو اس کے خاوند نے جا کر رسولوں میں دی، تو رسولوں نے پوچھا کہ کیا یہ پوری ہے؟ ایمانداری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیا یہ پوری ہے؟ تو اس نے جھوٹ بولا ایمانداری، ہاں جی پوری ہے۔ وہ وہیں گرا اور مر گیا، اور اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارے خاوند نے جو گھر کی رقم لائے تھے ہدیے کے طور پر خدا کی حضوری میں، تو کیا وہ پوری ہے؟ اس نے بھی ایمانداری کو پیچھے کر دیا اور جھوٹ بولا۔ وہ کہتے ہیں کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے خادم سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن خدا کے روح سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، جو برکت کے لیے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، کیا آپ ایمانداری سے وہ کرتے ہیں؟ کیا آپ حنانیہ اور سفیرہ کی طرح تو نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ جو بھی لاؤ کس کے لاؤ؟ ایمانداری سے۔ ہم نے دائیکی کا صرف ورڈ سنا ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن جگہ جگہ سے نہیں پڑھی کہ خدا سکھانا کیا چاہتا ہے، خدا ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، خدا ہماری برکتوں کی حدوں کو وسیع کیسے کرنا چاہتا ہے۔ ہم ان حدوں کو وہیں سٹاپ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس آ جاتا ہے جتنا کہتے ہیں، بڑا جی بات کھا لیں گے، بچے بھی کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا خدا نے آپ کو اسی لیے وہ کہتا ہے تم مقدس قوم ہو، تم شاہی کہنے کا فرقہ ہو، بادشاہوں کی دولت کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم بادشاہوں کی اولاد ہو، تمہارا شمار نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی میں نے تمہیں سکسیسفل رکھنا ہے۔ پھر ہم جسمانی قاضی صاحب دعا کرنا، بھائی جی دعا کرنا، کوئی دعا کرنے والا آ جائے، کوئی بہن دعا کرنے والی بہن جی دعا کرنا، ساڈے مسئلے نہیں حل ہو جائے۔ وہ کیسے حل ہوں گے؟ کیونکہ تم نے ایمانداری کو پیچھے کر دیا، تم نے ایمانداری کو سائڈ میں رکھ دیا۔ اگر آگے ہم ملاکی کی کتاب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ملاکی 3 باب اس کی 8 آیت اور 9 آیت دونوں پڑھیں گے۔ ان دونوں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو ٹھگتے ہیں تو ان کو برکت ملتی ہے یا لعنت ملتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی برکت، اور یہ بہت عمدہ ورڈ ہے۔ آج بہت سے لوگ جب نہیں آ سکے
وہ اس کو نہیں سمجھ سکے کہ کیا کرنا چاہیے ہماری زندگی میں، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جی بیٹا نکالا پڑے ملاقی 3 باب اس کی 8 اور 9 آئے۔ خدا کے زندہ دلکش کلام میں یوں لکھا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اور تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ ہے یقین اور ہدیہ میں، اور تم سخت مالامال ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ آمین۔ پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفضل فرماتا ہے کہ میں آج تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جب ہم ایمانداری سے نہیں کرتے تو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم تو مجھے ٹھگتے ہو۔ کہتا کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ ٹھگتے ہیں۔ وہ کہنا کیڑا پتا خاتمان جو مرضی دے دو جو مرضی نہ دے، انہوں نے کیڑا بولنا، انہوں نے کیڑا کہنا، صرف اتنا ہی کہنا تو بھائی جی تہاڈا لفافہ نہیں آیا، تہاڈی ہدایت نہیں آئی۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تم تو مجھے ٹھگتے ہو۔ پر کوئی آدمی کیا خدا کو ٹھگے گا؟ اور خدا اس پر آدمی کو برکت نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے تم سخت ملعون ہوئے۔ یعنی خدا اپنی برکت کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور لعنت کا بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح ساؤل پر جب اس نے خدا کے حکام کے خلاف بات کی تو اس پر بری روح نازل ہوئی۔ کسی انسان کی طرف سے نازل ہوئی تھی یا خدا کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ خدا کو جو ٹھگتا ہے خدا اس کی تھیلی میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اس کے گھروں میں طرح طرح کی پرابلم پڑ جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے خدا کا حصہ وہاں نکل جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں پرابلم آ گئی جی، بیمار ہو گئی جی، فلانا مسئلہ ہو گیا، فلانا مسئلہ ہو گیا۔ اور ایک غریب شخص ہوتا ہے جو اپنا تھوڑا لاتا ہے لیکن خدا کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے پاس کبھی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ پہلے وہ چھوٹا ہوتا پھر بڑا ہو جاتا، بڑا ہو جاتا، بڑا ہو جاتا اور بڑھتا چلا جاتا۔ ہمارے گھر کی برکتیں کیوں رک جاتی ہیں؟ خالی برکت یہ نہیں ہے کہ ہم روحانی طور پر سکسیسفل ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کو جنگل میں چھوڑ دو، کچھ نہ دو، روحانی طور پر سکسیسفل ہوتا رہے گا، لیکن دنیا میں خدا نے ہمیں کس لیے چھوڑا؟ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ خدا نے دنیا کیوں بنائی، کیوں دنیا میں چھوڑ دیا، اور کیوں اپنے حکام ہم پر وارد کر دیے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ کیا ایک شخص گناہ کرتا جائے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ کیوں بیٹا ہوگا داخل؟ نہیں ہوگا۔ تو کیا ایک آدمی اچھے کام اور خدا کے کلام پر عمل کرتا جائے تو آگے بڑھے گا، اس کی بادشاہی میں جائے گا؟ جائے گا۔ جو اچھے کام کرتا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح دنیا نے درجہ رکھا ہے، جو آدمی برکت پر برکت پانا چاہتا ہے وہ خدا کو نہ ٹھگے، کیونکہ لکھا ہے پوری ہدایت کی ذخیرہ خانے میں لاؤ اور اس سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو۔ خدا فرماتا ہے، کوئی انسان نہیں کہتا کہ میرا امتحان کر۔ اور خدا کا امتحان کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اور ایک ہی اس کے امتحان کے خلاف اٹھا اور اس نے برکت پائی یا لعنت پائی؟ لعنت پائی، کیونکہ اسے نام اس کا چینج کر دیا، اس کا نام لوسیفر سے ابلیس رکھ دیا جس نے خدا کا امتحان۔ لیکن خدا انسان کو اپنے منہ سے فرماتا ہے، ارشاد اعظم فرماتا ہے کہ میرا امتحان کر، میں کیا کروں گا کہ آسمان کے دریچے کھول پر، پورے دریچے کھول پر اتنی برکت برساؤں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ
نہ ہوگی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں سے بلین ہو جائیں گے. اور ایسا ہے، کئی ایسے خدا کے خادم ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو بلین، بہت زیادہ امیر، انہیں پتہ ہی نہیں ان کا پیسہ کتنا ہے. اور ان کی کبھی ہسٹری دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جو خدا ان کو دیتا ہے اس کی عوض خدا کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی برکت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. خدا کا وعدہ انسان کے لیے، خالی مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، خالی یہودیوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس بنی نوع انسان کے لیے ہے جو دنیا میں ہے، جس کو اس نے بنایا. اس کے لیے وعدہ ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکت دوں گا. اور ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں. میرے عزیزو، ہماری برکتیں اسی لیے رک جاتی ہیں کہ ہم اس کے حکام پر عمل نہیں کرتے. اور ایک اور آپ کو اسی میں بات سکھائیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام میں آگے ہیں، جگہ اول پہ ہیں، یعنی جو آگے بڑھ جاتے ہیں کلام میں، جو کاہن بننے کی بجائے چرچ میں بڑے بڑے عہدے پر آ جاتے ہیں اور کلام اتنا جانتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں، اور پھر بھی وہ اس احکام پر عمل نہیں کرتے. اگر کرتے بھی ہیں تو پورا نہیں کرتے. جس طرح متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، پڑھیں گے بیٹا متی 23 باب کی 3 آیت. یہ عمل سب کے لیے، ہر ایک کے لیے جس کو خدا نے دنیا میں انسان بنا کے پیدا کیا. مائک لے لیں. آج کی کتاب کلام میں سے مقدس متی 23 باب اس کی 3 آیت. 23 ہے. 23 آیت. جی ہاں، 23. اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم پدینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. آمین. آمین. یہ فقیہ اور فریسی کون تھے؟ اس دور کے عالم تھے، سردار کہنوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، آگے رہتے تھے. جب خدا یسوع مسیح سے یہ سوال پوچھا گیا تو یسوع مسیح نے ڈائریکٹ ان کو کہہ دیا، اے فقیوں اور فریسیوں، جو کلام کو آگے رکھتے ہو، جو کلام پر عمل کرواتے ہو لوگوں سے، تم پر افسوس کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو دائیکی دیتے ہو لیکن ایمان سے غافل ہو. پوری دائیکی جو لفظ لکھا ہے وہ ہمارا ایمان، اس سے کیا ہو؟ غافل ہو. پوری دائیکی کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ. خدا یسوع مسیح ڈائریکٹ ان پر افسوس کرتا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بہت جانتا ہوں. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آگے بڑھنا جانتے ہیں لیکن کلام پر عمل کرنا نہیں جانتے. جو کلام پر عمل کرتا ہے وہی دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آسمان کی بادشاہی میں بھی آگے بڑھے گا. جو کلام پر عمل نہیں کرتا نہ وہ دنیا میں آگے بڑھے گا نہ آسمان کی بادشاہی میں آگے بڑھے گا، بلکہ جس طرح پیدا ہوئے اسی طرح آئے اور اسی طرح مر گئے. میرے دلوں میں اپنی ایک گواہی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. میں سعودی عرب تقریباً 8.5-9 سال کے 10 سال رہا ہوں. میں ایک لیبر ویزے پہ گیا تھا، ایک ورکر بن کر، لیکن میرے اندر ایک تڑپ تھی، اپنی ڈگری ساتھ لے کر گیا تھا کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اپنے سرٹیفکیٹ شو کروں گا، ڈگری شو کروں گا تو مجھے آگے بڑھ جاؤں گا. صرف امید تھی. ہمارا وہاں پر ایک مینیجر تھا دوسری کمپنی کا، غوری صاحب، کرسچن تھے، فرانس کی کمپنی میں تھا. اس نے، ہم جب چرچ لگاتے تھے وہاں پہ
جمعرات کی جمعرات ہم چرچ کرتے تھے، وہاں جمعرات اور جمعہ چھٹی ہوتی تھی اور چھپ کر کرتے تھے۔ باہر ہمارے 2-3 آدمی کھڑے ہوتے تھے موقع کا لے کر کہ کہیں پولیس گزرے تو خبر کرتے، ہم لائٹیں بند، سب کچھ بند اور آرام سے بیٹھ جائیں، چرچ بند کر دیں، کیونکہ ان کی گاڑی میں ایک ایسا سسٹم فٹ ہے کہ اگر گھر میں آپ نے ویڈیو لگایا ہوا تو ان کو پتہ چل جائے گا کون سی فلم دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانک چیز آن ہوگی۔ میرے دلوں اس نے ہمیں یہ سبق سکھایا تھا کہ بیٹا آپ اپنی سیلری سے سب دا یقین لایا کریں۔ ہم نے کہا یار تو پاسٹر تو کوئی بھی نہیں ہے، خادم بھی نہیں ہے، تو کس کو دے؟ کہتا ہے مجھے دو سارے، میں چرچ میں ادھر بھیج دیا کروں گا جس سے ہمارا کانٹیکٹ ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ اپنے چرچ میں بھیجتا تھا۔ اور میرے پاس اس کا پروف ہے کہ میں لیبر ویزے پہ گیا تھا اور ایک سپروائزر بن کر وہاں سے سرٹیفکیٹ بھی مجھے سعودیہ میں میرے پاس ہے، اور میں واپس آیا تھا۔ یعنی تھوڑی سیلری پہ گیا تھا اور بڑی سیلری ہو گئی، دائیکی دینا شروع کی، اور خدا نے مجھے 6 ماہ کے بعد، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے کام کرتے، 6 ماہ کے بعد خدا نے مجھے وہیں سپروائزر تعینات کر دیا جہاں پہ میں لیبر کام کر رہا تھا۔ یہ میری اپنی لائف کی گواہی ہے اور اس کا میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ مجھے انہوں نے گاڑی دے دی، کمرہ الگ دے دیا، گاڑی ایئر کنڈیشن، کمرہ ایئر کنڈیشن، اور میرا آفس تقریباً وہ 5-7 مرلے کا بنا ہوا تھا، 2-3 پھول لگے ہوئے تھے، میرا آفس وہ ایئر کنڈیشن، اور میں ڈیلی، یعنی اس کا مجھے اتنا بینیفٹ ہوا، میں باہر جا کر اگر ریال سے فون کرتا، گھر تو بڑا قیمتی ہوتا، میں ڈیلی اپنے گھر میں فون کرتا تھا، جس کی میری مسز گواہ ہے، ڈیلی گھنٹہ 2 گھنٹے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ خدا کو کیا کرنا ہے، ٹھگنا نہیں ہے۔ بائبل اگر آ گئی ہے تو ریاکار نہیں بننا۔ اگر بائبل کو سیکھ لیا تو ریاکاری یا فقی فریسی نہیں بننا۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں آگے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ چلتے جائیں گے، تبھی ہم برکتیں حاصل کرنے والے لوگ بن جائیں گے۔ اور برکتیں حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں، جو خدا کے منہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کہ عبرانیوں کا خط میں ہم آخری آیت دیکھیں گے، عبرانیوں کا خط اس کا 7 باب اس کی 4 آیت سے 9 آیت تک اگر پڑھیں تو برکتیں کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں اور برکتیں کیسے بڑھتی ہیں۔ میرے دلوں، برکت حاصل کرنے والے لوگ کیسے ہو جاتے ہیں، زمین اور آسمان کی مقبولیت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کس طرح جو خدا کو دینا سیکھ جاتے ہیں، جو خدا کے حقائق پر عمل کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ میرے دل نکل جائے عبرانیوں، پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 7 باب 4 آیت سے 9 آیت تک۔ جی بتائیے۔ قرآن کے پاک کلام لکھا ہے، بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوط کے عمدہ سے عمدہ مال کی دعائی کی تھی۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عطا پاتے ہیں، ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم ہی کی سلب سے پیدا ہوئے ہو، شریعت کے مطابق دعائی کی لیں۔ آمین۔ میرے دلوں، یہاں پر صاف بتایا گیا کہ ابراہیم نے حالانکہ لوٹ کا مال لایا تھا، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ابراہیم نے بڑی محنت کر کے مال کمایا، لیکن اس نے وہاں سے بھی اپنے لوٹ کے مال سے پوری عمدہ سے عمدہ چیز کی دعوت کی۔ کس کے حضور میں دی؟ خدا کے حضور میں دی، اور کہا کہ لاویوں میں سے جو کہنے، حالانکہ وہ بھی ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ یعنی ہمارے ہی بہن بھائی کوئی بھی جو خدمت میں آ جاتا ہے اس کا موروثی حق بن جاتا ہے دعوت۔ اور ابراہیم کو برکت ملی روحانی اور جسمانی طور پر۔ کس طرح؟ نہ وہ جسمانی طور پر غریب تھا اور نہ ہی وہ روحانی طور پر غریب تھا۔ روحانی طور پر آج بھی کلام کا کیا لکھا ہے
ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا، وہ خدا کو جینا جانتے ہیں، اور جسمانی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے ابراہیم کے پاس اتنا کچھ تھا کہ اسے گننے کی شمار میں بھی کمی نہیں تھی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اتنی سی کمائی ہوتی ہے پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر ہم جاتے ہیں، مہینے کا ختم آخرت ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں، بھائی جی ذرا دینا میرے فلانا کام ہو گیا، میں دوائی لینی، میں فلانا کیوں بیمار ہوتے ہیں دوائی لینی۔ خدا کے ساتھ چلے، انہوں نے کہا کہ میں تو پورا دینا، تو میری پوری حفاظت کر۔ وہ کہتا ہے میرا امتحان کرو، لیکن ہم ایمانداری نہیں کرتے، ہماری ایمانداری میں کمی ہے، تو پھر ہماری یہ منتیں پوری کیسے ہوں گی؟ ہم جسمانی طور پر کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہمارے بچے کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہمارے بچے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلانا بن جائے، اور ایک ڈاکٹر کو بنانے کے لیے کم سے کم 1 کروڑ سے ابو روپیہ لگتا ہے، ایک انجینئر بنانے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ روپیہ لگتا ہے۔ اسی لیے کرسچنوں میں ہمارے لوگ بہت کم ڈاکٹر، بہت کم انجینئر اور بہت کم پڑھے لکھے بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب سے زیادہ خدا کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھگتے ہیں، پوری ایمانداری نہیں کرتے، ہم اپنے حصے میں سے خدا کا حصہ ہی نہیں نکالتے۔ اگر کیا نہیں دیتی ہے کہ پالی صاحب میں بڑے تنگ ہو گئے تھے، میں لفافہ نہیں واپس کر سکتا، کہتے ہیں مینوں بڑی پرابلم پہ گئی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا ابراہیم نے کبھی کہا کہ مجھے پرابلم ہے؟ کیا ابراہیم جہاں پر گیا خدا نے اس کے راستے ہموار کیے کہ نہ کیے؟ کیا خدا نے اس کے اوپر کبھی پرابلم بھیجی؟ کبھی نہیں آئی، بلکہ لکھا ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ لوٹ کا مال، اس میں سے دائیکی نکال کے اس نے خدا کو دے دی۔ اور اگر آخر میں پڑھے تو لکھا ہے خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے، یعنی ابراہیم نے خوشی سے سب کچھ خدا کو دیا۔ اور ابھی ایک کل نہیں صرف خوشی نہ جو تہاڈا دل کرتا دے دیو، خدا عزیز رکھے گا۔ کہاں لکھا ہے کہ خوشی سے جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو؟ ہمارے دل کی بات نہیں، خدا اپنے دل کی بات ہمیں کہتا ہے کہ وہ پوری کرو۔ اگر اس کے دل کی بات ہے کہ نیکوکار بن جاؤ، راست باز بن جاؤ، تو آسمان پر بادشاہی میں جاؤ گے، تو آسمان پر بادشاہی میں جاؤ گے۔ اگر اس کا دل کہتا ہے کہ زمین پر اگر تم اپنے آپ کو بھی بڑھانا چاہتے ہو تو پوری یقین ایمانداری سے، دیانتداری سے اس کے گھر میں لاؤ، اپنے ہدیہ جات، اپنی شکر گزاریاں اس کے گھر میں لاؤ، میرے دلوں تب جا کر برکت ملتی ہے، ورنہ برکت نہیں ملتی۔ ہمیں سب کچھ ہمارے پاس سامنے ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ پھر بھی خالی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم برکت کی طرف بڑھتے ہی ہیں۔ ابراہیم برکت کی طرف بڑھا، اس نے بہت کچھ دیا ہوگا تو اس میں پھر بھی کمی نہیں آئی۔ فقیر اور فریسیوں کی کمی یہی تھی کہ وہ خدا کو ٹھگتے، عالم تھے لیکن عمل بائبل پہ نہیں کرتے تھے۔ میں جو عالم ہو گیا، میں ہی کہن، اگر میں ہی اپنی دائی کی سرکار کہن کو نہ دوں تو خدا مجھے بھی برکت نہیں دے گا۔ میرے دلوں یہ وہ بنتے ہیں جس کو پانے کے لیے، زمین پر سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ خدا سے دور ہیں۔ آج آپ چند بیٹھے ہوئے موسم بارش کا، تو جو خدا کو پیار کرتے ہیں وہ دور بھی ہونا تب بھی چلے جاتے ہیں، بھیگے بھی ہو تب بھی خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں۔ میرے دل زکریا کی کتاب پڑھ کر دیکھیں آخری باب، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا گھر دور ہو تو وہاں بھی جاؤ۔ تو ہم تو نزدیک سے اس کا آنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو پھر دائی کی دینا یا خدا کے پاس ہدیے لانا بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں خدا سے پیار کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے لیکن ہم مطلب پرستی کرتے ہیں۔ میرے دلوں اگر ہم ایسا کرنا چھوڑ دیں گے تو میرا ایمان ہے، اور یہ بات میں
خدا کے کلام کے بھروسے پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس واقعی کمی نہیں ہوگی اور آپ بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کی اولاد بھی اتنی نیک اور سکسیسفل ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. اور آپ اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے واقعی بھی خدا دینا چاہتے ہیں. خدا نے انہیں برکتیں دیتی ہیں. میرے دلوں آپ جس کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ کندن ہوتا چلے جائے گا. فقط ابراہیم کی طرح اپنی پورے مال کی ادائیگی خدا کے حضور میں لاؤ اور امتحان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خدا خود آسمان کے دریچے کھول دے گا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی میری طرف ہے، یہ میرے ساتھ چلتی ہے، اور زمین اور آسمان دونوں جگہ پر آپ کو برکت ملے گی. ہاللیلویا. سوائم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنا خدا ان کو دیں.